يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر مسلمان بنایا۔ مومن ہونا، مسلم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں بڑی عنایت ہے۔ وہ اگر چاہتا تو کسی اور قوم میں، قبیلے میں پیدا فرما سکتا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اذان دی گئی اور اللہ کے نام سے ہمیں آشنا کیا گیا۔ مومن ہونے کے ناطے مومن کی جو ذمہ داریاں اور مومن کامل ہونے کی جو علامات ہیں، ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً الا ماشاء اللہ دین اسلام کو نماز، روزہ، ذکر و اذکار، عبادت و تلاوت میں سمیٹ دیا گیا، حالانکہ دین اسلام صرف تسبیحات، عبادات، تلاوات اسی پر مشتمل نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ دین کا بڑا حصہ ہے مگر مکمل دین نہیں ہے۔ مکمل دین اس کے علاوہ بھی ہے۔ نماز فرض ہے، پڑھنی پڑے گی، روزہ فرض ہے، رکھنا پڑے گا، جو صاحب استطاعت ہیں حج کرنا پڑے گا، صاحب حیثیت ہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، مگر صرف اسی کو دین سمجھ لینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نقصان کا سبب ہوگا۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے، ایمان والوں کی طرح ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ درخت ایمان والے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، کوئی جھاڑ مومن کی طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، اس وقت عمر کم تھی ان کی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ شاید وہ کھجور جس میں ایمان والے کی صفات ہیں وہ کھجور کا درخت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں بات آئی تو تھی مگر بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر و عمر تھے، عثمان و علی تھے، میں بچہ، میں کچھ نہ کہا۔ میں نے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے خوش ہوئے، اس کی تفصیل الگ ہے۔ بہرحال اب شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن کی طرح کیوں کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھجور کا ایک درخت تمام درختوں میں ایسا ہے جس درخت کی کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے،
ہر چیز میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ کھجور ہم کھاتے ہیں، گٹھلی نکلتی ہے، اونٹوں کی خوراک بن جاتی ہے، اس کے پتے نکالیں تو چٹائیاں بن جاتی ہیں۔ فرمایا جب وہ پھل دینے کے قابل نہ رہے تو اس کے تنوں کو کاٹ کر مکانوں کے ستون بنائے جاتے تھے، شہتیر بنائے جاتے۔ اگر وہ شہتیر کے بھی کام کا نہ رہے تو اس کے اندر سے جو برادہ نکلتا ہے وہ گدے اور تکیے بنانے کے کام آتا ہے۔ فرمایا اس درخت کو مومن کی طرح ہمارے آقا نے اس لیے فرمایا کہ مومن ہمیشہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان والے کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نفع رسانی کا کام کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور دوسری صفت یہ کہ جب ایک مومن میں یہ ساری صفات جمع ہو جائیں کہ دوسروں کو صرف فائدہ پہنچاتا رہے، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، تو ایک دوسری صفت کھجور کے درخت میں یہ ہے کہ تمام درختوں پر خزاں کا موسم آتا ہے، پت جھڑ کا موسم جس کو آپ کہتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں اس کے۔ کھجور کا ایک درخت ایسا ہے جو سدا بہار رہتا ہے، اس پر کبھی خزاں نہیں آتی، اس کے کبھی پتے نہیں جھڑتے، چاہے جیسا موسم ہو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر فائدہ رسانی کی صفات ہیں۔ اب حضور کی فرمان کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر مومن کے اندر یہ صفتیں آ جائیں تو مومن کبھی خزاں رسیدہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ بہار پر ہی رہے گا اگر ہمارے اندر یہ صفتیں پیدا ہو جائیں۔ اب یہ نفع رسانی کی صفات آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ النمل۔ النمل، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، کیڑیاں جو ہوتی ہیں باریک، اسے عربی زبان میں نمل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں چونٹی کا تذکرہ بھی فرمایا، چونٹی کا ذکر ہے قرآن میں، اور ساتھ میں چونٹی کے نام پر قرآن کی سورت کا نام رکھ دیا۔ آخر ایک کیڑی کو اتنی فضیلت مل گئی کہ قرآن میں ذکر آ گیا، قرآن پاک میں اس کے نام سے اللہ نے سورت اتار دی۔ علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ آخر چونٹی کا اتنا اونچا مرتبہ کیسے ہو گیا کہ خدا کے کلام کا موضوع بنا دیا گیا، اللہ نے پوری سورت اس کے نام پر اتار دی، اس کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء تفاسیر نے یہ لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس میں یہ تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، پورا لشکر تھا، اور جس وادی سے آپ گزرنے والے تھے اس وادی میں چونٹیوں کا ایک جنب غفیر تھا۔ ان کیڑیوں میں سے ایک کیڑی نے محسوس کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس طرف آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قبیلے کی یہ ساری کیڑیاں اور چونٹیاں اس لشکر کے پیروں تلے کچلی نہ جائیں، پیس دی نہ جائیں۔ تو اس نے محسوس کر کے تمام کیڑیوں میں اعلان کر دیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اس نمل نے کہا، قالت نملۃ، کیڑی نے کہا، چونٹی نے کہا، اے چونٹیو اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے، تمہیں پیس نہ ڈالے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ایک کیڑی نے، ایک چونٹی نے اپنے ہم جنسوں کے تباہ ہونے کا خیال کیا اور ان کی خیر خواہی کی کہ کہیں تم مر نہ جاؤ، کہیں تم پس دیے نہ جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ تو دوسروں کی بھلائی چاہنا اللہ کو کیڑی کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے نام پر قرآن کی سورت اتار دی ہے۔ علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ ایک معمولی کیڑی
اگر دوسروں کی بھلائی چاہے، دوسروں کی خیر خواہی چاہے، تو اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ قرآن میں سورت اتار دے، اس کے قول کو قرآن میں بیان کر دے۔ تو فرمایا ایک امتی، ایک اللہ کا بندہ اگر دوسرے بندے کے نفع کا خیال کرے، اسے فائدہ پہنچانے کا خیال کرے، نفع رسانی کا خیال کرے، اسے نقصان سے بچانے کا خیال کرے، تو پھر ایک بندے کا یہ عمل اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ جب ایک کیڑی کی بات پر اتنا خوش ہو گیا کہ قرآن کی سورت اتار دی، تو ایک بندہ دوسرے بندے کا خیال کرے، ایک مومن دوسرے مومن کا خیال کرے، ایک بھائی اپنے بھائی کا خیال کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مکاریم اخلاق، قرآن پاک کا نزول تو بعد میں ہوا، مگر ہمارے آقا کے اخلاق، ہوش، قرآن کی آیتیں نزول میں آنے سے پہلے ہمارے آقا نے قرآن پڑھ کے تو 40 سال کے بعد سنایا ہے، مگر قرآن بن کے 40 سال تک لوگوں کو بتاتے رہے، اپنے عمل سے بتاتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور قرآن پاک کی پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو قرآن کی جو ثقالت تھی اور گرانی تھی، اس کا بوجھ، ظاہر بات ہے عام بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ کلام کی جلالت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ جب پہاڑ بکھر جاتے تو پھر سرکار کا قلب اتھر اسے برداشت کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم پر یہ آیتیں اتری تو آپ بڑی تیزی کے ساتھ گھر کی طرف آئے۔ جب گھر آئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے آقا سے سوال کیا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا یا خدیجہ زمبلونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دے، خدیجہ مجھے چادر اڑا دے۔ کپ کپی تاری تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دی گئی، اب آپ اوڑھ کر کے سوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میرے آقا نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے لگ رہا ہے کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے، کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے۔ سیدہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کلا، نہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ضائع ہونے دے۔ پھر وجہ بتا رہی ہے، ریزن بتا رہی ہے کہ اللہ آپ کو ضائع کیوں نہیں ہونے دے گا، موت کا خوف کیوں کر رہے ہیں آپ کا، وجہ کیا؟ تو وجہ یہ بتائی کہ آپ تو وہ ہیں جو پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ کہہ دیں یار سبحان اللہ، کہہ دیں آپ تو وہ ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ خود کما کر اس کا گھر چلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ یہ صفات بیان فرمائی، گویا کہ ابھی قرآن اتر رہا ہے، پہلی آیت اتری ہے، مگر سرکار نے یہ اخلاق دنیا کو پہلے پیش کر دیا کہ لوگوں کا بوجھ اٹھانا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے خود کما کر ان کے گھر کی نگرانی کرنا اور ان کے گھر کو چلانا، یہ ہمارے آقا کا اخلاق ہے۔ اب ان اخلاق کی بنیاد پر حضرت خدیجہ کو یقین یہ تھا کہ آپ فرماتی ہیں کہ نانا ایسے اخلاق جس ذات میں پائے جائیں کہ جس کی ہر ادا سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کبھی اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور قرآن میں بھی جو اللہ نے فرمایا، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ انہیں زمین میں جما دیتا ہے، انہیں ہلنے نہیں دیتا، لاکھ ہوائیں مخالف ہوں، لاکھ حالات چاہے جتنے خطرناک ہوں، مگر جو انسان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع رسانی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یمکث فی الارض فرمایا اسے زمین میں ٹھہراؤ پیدا کر دیتا ہے، جمع دیتا ہے۔ دنیا کے طوفان آ جائیں اور گزر جائیں، اس بندے مومن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خدمت خلق، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کو کی نفع رسانی کرنا، یہ وہ عمل ہے، یقین جانے یہ نفلی عبادات سے زیادہ بہتر ہے۔
نفلی عبادات سے. آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، امام حسین کے بھائی، حضرت مولا علی کے بیٹے، اعتکاف میں تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور اچانک کوئی آدمی آیا اور اس نے اپنی حاجت بیان کی کہ مجھے یہ حاجت ہے، مہربانی فرمائے میری مدد فرمائے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف سے نکل گئے اور اعتکاف سے نکل کر جا کے اس کی جو ضرورت تھی اسے پورا کر دیا. کسی دیکھنے والے نے کہا کہ امام، ایک حاجت مند کی حاجت براری کے لیے اعتکاف توڑ دیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنا میرے نزدیک 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. یہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ ہے لوگوں کی رفع نسانی. اور اللہ نے فرمایا یمکث فی الارض، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ اسے زمین میں جمع دیتا ہے. آپ دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، جب حضرت کا دور اخیر آیا تھا تو آپ نے اپنے خلفاء کو علاقے تقسیم فرمائے کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں دین کا کام کرو، تم فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں دین کا کام کرو. تقریباً سارے لوگوں کو علاقے بانٹے اور وہ لوگ اپنے اپنے کام پر نکل پڑے. حضرت کے ایک خلیفہ ہیں حضرت بہاؤالدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کرناٹکا میں ان کا مزار ہے. وہ بیٹھے رہے، سب کی ڈیوٹیاں لگ گئیں. یہ حضرت کے پاس آئے اور کہا حضور سب میرے پیر بھائی تو چلے گئے، مجھے کہیں کوئی علاقہ نہیں سونپا آپ نے کہ وہاں جا کے مجھے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے. تو حضرت نے کرناٹکا کے اس گاؤں کا نام لیا اور فرمایا تم وہاں جاؤ. کہا حضور مجھے وہاں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، بس ایک ہی کام کرنا ہے. کہا کیا؟ وہاں جا کے کنویں کے قریب اپنا جھونپڑا بنا لو اور جو بوڑھے بچے مرد عورتیں کمزور پانی بھرنے کے لیے آئیں بس ان کو پانی بھر کے دینا تیری ذمہ داری ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں. کہا حضور سب کو تو تبلیغ دین کا کام سونپا ہے اور مجھے یہ کام، تو ظاہر بات ہے پیر بھی ایسا تھا مرید بھی ویسا ہی تھا. حضرت نے رخت سفر باندھا اور پہنچ گئے کرناٹکا. آج کرناٹکا میں ہے، اس زمانہ میں اس کا نام کچھ الگ تھا. وہاں پہنچے اور وہاں جا کر حضرت کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق اس کنویں کے قریب جھونپڑی بنا دی. صبح لوگ آتے تھے، عورتیں بچے بوڑھے پانی بھرنے کے لیے. آپ جاتے اور کہتے تھے بھئی ڈول رسی مجھے دو میں پانی بھر دوں گا، سب کا پانی بھرتے. پھر اس کے بعد کہیں مزدوری کے لیے جاتے، جتنا گزر بسر ہو سکتا تھا اس میں سے حاصل کرتے، گھر آتے کھانا بناتے کھا لیتے. شام کے وقت پانی بھرنے لوگ آتے اور یہ لوگوں کو پانی بھرنے کا کام بھر بھر کے دیا کرتے تھے. بس یہ سلسلہ کب تک چلا؟ تقریباً 30 سال. ذرا سوچیں آپ، کبھی تو خیال آیا ہوتا کہ یار کون سے کام پہ لگا دیا ہے اور اس کا ریزن کیا ہے؟ کچھ نہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے کبھی خالی نہیں ہوتا. آپ کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، مگر بس پیر کا آرڈر تھا مجھے کرنا ہے. 30 سال پانی بھرتے رہے اور لوگوں کی توجہ بھی حضرت کی طرف نہیں. تقریباً 30 سال کا عرصہ جب بیتا تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، یار یہ بابا ہیں کون؟ مسلسل فری آف چارج خدمت کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کی بچوں کی بوڑھوں کی پانی بھر بھر کے دیتے جاتے ہیں. نہ کبھی ایک پیسہ مانگا، نہ کبھی روٹی مانگی، نہ کبھی کپڑا مانگا. یار اتنا عرصہ بیتا اور ہماری بھی توجہ اس طرف نہ گئی. چلو ذرا چل کے پوچھتے ہیں کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے. وہ آئے اور آ کر کہنے لگے بابا جی 30 سال کا عرصہ بیتا، مسلسل خدمت کر رہے ہیں آپ، نہ ہم سے کوئی مطالبہ ہے نہ کوئی سوال ہے، آخر یہ کرتے کیوں ہیں آپ؟ تو کہا مجھے نہیں پتا، میرے پیر کا آرڈر تھا بس کر رہا ہوں. تو کہا پیر صاحب کون ہے آپ کے؟ سارا گاؤں کافروں کا تھا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا اس میں. کہا پیر صاحب کا کیا مطلب؟ کہا میرے گرو ہیں. تو کہا کہاں ہے گرو؟ تو کہا اجمیر میں رہتے ہیں. وہ لوگ کہنے لگے یار جس گرو کا چیلا ایسا ہے وہ گرو کیسا ہوگا؟ کہ میرے گرو کا بھی انتقال ہو گیا ہے. کہا جس گرو نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے اس کا مذہب کون سا ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہا بس کلمہ پڑھا دو، ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں. پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا.
پورے گاؤں نے انہیں اپنا رہبر اور پیشوا مان لیا. یہ کیا ہے؟ کائے کا فائدہ ہوا؟ یمکث فی الارض واما ما ينفع الناس یمکث فی الارض. جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ انہیں زمین میں جما دیتا ہے. ایسا جمایا کہ ان کے عقیدے کے مطابق سارے گاؤں والوں نے اسلام کو قبول کیا, اور وہاں پر اب ان کی عظمتوں کے جھنڈے گڑے, ان کی عظمتوں کے چرچے ہو رہے. تو یاد رکھیے گا, لوگوں کو فائدہ پہنچانا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے, یقین جانے کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت کب پڑے گی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن آئے گا نا, قیامت کا, تو قیامت کا دن معاملہ یہ ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے, کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا, ننگے بدن, ننگے پیر, ننگے سر, اور سورج سوا نیزے پر ہوگا. گرمی کی وہ شدت کے بیان سے باہر, زمین تانبے کی ہوگی. دوسری حدیث میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے لوگ برہنہ ہوں گے, ننگے ہوں گے؟ تو کہا ہاں, اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے, کوئی الگ نہیں کیا گیا, سب ننگے ہوں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ذہن میں خیال ابھرا کہ یا رسول اللہ مرد عورت سب ساتھ؟ تو کہا ہاں سب ساتھ. تو کہا ایک دوسرے کے سطر کو نہیں دیکھیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ, قیامت میں خوف ایسا ہوگا, دہشت ایسی ہوگی, وحشت ایسی ہوگی کہ کسی کو کسی کا سطر دیکھنے کا ہوش رہے تب نا. وہاں تو سب کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے, نفسی نفسی ہوگا. ایسے عالم میں کون کس کے سطر کو دیکھے گا؟ پھر فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت بیان کر رہا ہوں, فرماتے ہیں سب برہنہ پا, برہنہ سر, برہنہ بدن, اور سب کے سب بھوکے ہوں گے, سب کے سب پیاسے ہوں گے. اب آگے فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جس بندے نے دنیا میں کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کپڑا پہنایا ہوگا, اللہ اسے جنت کا لباس پہنا دے گا. جس کسی نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کو پانی پلایا ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہر کے پانی سے سیراب فرما دے گا. اور جس کسی نے دنیا میں کسی بھوکے کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے گا. یہ سرکار نے ارشاد فرمایا. یہ کہتے ہیں نا کما تدین تدان, جیسا بھرو جیسا کرو گے ایسا پاؤ گے. تو فرمایا کہ دنیا میں ہم جس طرح خدمت خلق کریں گے, اللہ تعالیٰ جنت میں اور قیامت میں ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا. آپ ذرا دیکھیں, ایک اور حدیث سن لیں آپ. حدیث پاک میں آیا ہے, اس سے پہلے تفسیر میں بھی وہ آیت گزری ہے, مگر وہاں یہ حدیث ہم نے بیان نہیں کی تھی. آپ نے سنا ہوگا تفسیر میں کے درس میں وہ آیت آئی تھی کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے, جنتی جنت میں جائیں گے, اور پھر جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے, پکاریں گے کہ او جہنمیو, دیکھا تم نے اپنے عمل کا بدلہ پایا کہ نہیں پایا, کس حال میں ہو؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس, ہم تو مصیبت میں ہیں اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں. اور وہ کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی عنایت کر دو. یہ قرآن کی آیت گزری ہے ابھی چند ہفتے پہلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ ماحول ہوگا نا, تو جہنمیوں میں سے ایک جہنمی ایک جنتی کو جنت میں دیکھے گا. ادھر یہ جہنم میں ہے, وہ جنتی جنت میں ہے. اسے دیکھ کر پہچانے گا اور وہیں سے صدا لگائے گا, اے فلاں ہل تعرفنی, اے فلاں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ تو وہ کہے گا لا یعرفنی, میں تجھے نہیں جانتا. اب یہاں سے عقیدے کی بحث نکلتی ہے کہ جنت اور جہنم کا فاصلہ جو ہے نا وہ کروڑوں سال سے بھی زیادہ ہے, مگر جہنمی جنتی کو پکار رہا ہے اور جنتی جہنمی کو جواب دے رہا ہے. جب اتنے لمبے فاصلے کی آواز جنتی سنا بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے, تو پھر سورت والوں کی آواز بغداد والا کیوں نہیں سن سکتا؟ سورت والوں کی آواز مدینہ والا کیوں نہیں سن سکتا؟ بہرحال وہ ایک پورا چیپٹر الگ ہے. بتانا یہ ہے
وہ پکار کر کہے گا پہچانتے ہو؟ کہا وہ میں نہیں پہچانتا۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا، اب پہچان بتائے گا کہ دنیا میں میرے گھر کے قریب سے تم کبھی گزرے تھے اور تمہیں پانی کی ضرورت تھی، میں نے تمہیں ایک پیالہ پانی پلایا تھا، یاد آیا؟ تو وہ جنتی کہے گا پہچان لیا، مجھے یاد آ، ایک پیالہ پانی مجھے یاد آ گیا۔ اب وہ جہنمی کہے گا کہ جب میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، ایک پیالہ پانی پلایا تھا آپ کو، تو برائے کرم اللہ کی بارگاہ میں ذرا میری شفاعت کر دیں۔ تو وہ جنتی رب سے عرض کرے گا باری تعالیٰ اس کا احسان ہے مجھ پر، دنیا میں مجھے پیاس لگی تھی اور اس کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، مولا میری دعا قبول فرما لے اور اس کے گناہوں کو بخش دے اور جنت عطا فرما۔ حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک پیالہ پانی پلایا ہے۔ الحمدللہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہمارے سلاوت پورہ کے نوجوانوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے جوانیوں کو حضرت علی اکبر کا صدقہ عطا فرمائے، جنہوں نے صابر پاک کمیٹی، کیا نام ہے یہ، فیضان صابر، ماشاءاللہ فیضان صابر کمیٹی کے نام سے یہ لوگ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔ پانی پلانا، ایک جنتی کو کبھی پلایا تھا تو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو کم کرنا، آسان کرنا۔ اللہ اکبر، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ قرآن میں پڑھیں۔ جب فرعونیوں نے ظلم کیا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے مدین کے راستے پر ڈال دیا، اور جاتے جاتے سفر کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہے، تھکان ہے، کوئی یار دوست نہیں، اکیلے بغیر جان پہچان کے نکل پڑے۔ مدین کے قریب جب گئے تو وہاں ایک کنویں کے قریب درخت تھا، اس کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں کنواں تھا۔ لوگ آئے جنگل سے بکریاں اور ریوڑ لے کر اور کنویں سے پانی نکالا اور نکال کر اپنے جانوروں کو پلایا، اور جاتے جاتے جہاں سے پانی نکالتے تھے وہاں پر پتھر کی بڑی چٹان وزندار لا کے رکھ دی اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دو بچیاں، لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر کے آئیں، وہ بھی اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی تھیں مگر پتھر کی چٹان وزندار تھی، لڑکیاں کمزور تھیں، اٹھا نہ سکیں، تو بچا کچا پانی ہی پلانے لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یار یہ بچیاں کمزوری کی وجہ سے پتھر کی چٹان نہیں اٹھا پا رہی ہیں، انہیں میری ضرورت ہے۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ مومن کی صفت ہی ہے یار کہ اگر میری وجہ سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا زندگی کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کسی کی کٹھنائیوں میں آسانی پیدا ہو جائے، اس سے بہتر رفع نسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور جا کر کے ان بچیوں سے پوچھا کہ پانی اس میں سے نکال کے کیوں نہیں پیتے ہیں؟ تو کہا ہمارے والد ضعیف ہیں اور ہم کمزور ہیں، یہ پتھر کی چٹان ہٹے تو ہم روزانہ کا ان لوگوں کا معمول یہی ہے، تو ان کا بچا کچا پانی ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت سے پتھر کی چٹان ہٹائی، پانی نکالا اور بکریوں کو پلایا۔ وہ لڑکیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، یہ بچیاں گئیں اور جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جان پہچان تو نہیں تھی مگر یہ صفات بیان کی کہ ایک جوان آدمی ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور اس طریقے سے اس نے ہماری مدد کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور انہیں بلاؤ۔ وہ آئے، مفسرین فرماتے ہیں دیکھا کیا ہوا، گھر نہیں تھا، گھر مل گیا، رشتہ داری نہیں تھی، ایسی رشتہ داری ملی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کرا دیا۔ یمکث فی الارض، اللہ زمین میں جما دے گا، دوسروں کو نفع تو پہنچا کے دیکھو۔ اللہ نے گھر بھی دیا، یار دوست بھی دیے، رشتہ دار بھی دیے، گھر والی بھی عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ تو یہ فیضان صابر کمیٹی کے حضرات، الحمدللہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں، میڈیکل کھولا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور موجودہ زمانے میں میڈیکل کی کتنی سخت ضرورت ہے، اتنی سخت ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے جو میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بتایا کہ حضرت ایسا لوٹ مار مچا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انجیکشن
میڈیکل پر 5,000 روپے کا ملتا ہے، وہ کسی بڑی بیماری کا ہے، ملتا ہوگا، بہت مہنگے مہنگے انجیکشن ہے، وہ کہنے لگا کمپنی سے 5 روپے میں چھوٹتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یار کہاں جائے گا آدمی؟ ہمیں تو علم نہیں ہے۔ اب یہ جو نوجوان یہاں کام کر رہے ہیں، یقین جانے یہ نفلی عبادتوں سے زیادہ اہم کام ہے۔ نفلی عبادات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ حدیث سن لیں آپ، ایک اور سنا دوں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، صحابہ کرام نے روزے رکھنا شروع کر دیا، نفلی روزے تھے، نفلی روزے رکھنا شروع کیا۔ تو بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کہا کہ نہ ہم میں تو نہیں رکھوں گا، اس نے کہا نہ میں بھی نہیں رکھوں گا۔ ایسے کئی لوگ ہو گئے۔ کہا وجہ؟ سب رکھ رہے ہیں، تم کیوں نہیں رکھتے؟ تو کہا سفر لمبا ہے، یہ روزے دار ہیں، ان کو ہماری خدمت کی ضرورت پڑے گی، بس اس نیت سے ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ سفر میں نکلے اور جہاں پڑاؤ کیا تو یہ تو نڈھال ہو چکے تھے بھوک سے، پیاس سے اور دھوپ سے، روزے دار تھے۔ تو جلدی جلدی جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے خیمے لگانا شروع کیا، بستر بچھائے اور روزے داروں کو اٹھا اٹھا کے لا کر ان ٹھنڈی چھاؤں میں سلانا شروع کر دیا۔ جب افطار کا وقت ہوا، لوگوں نے افطار کیا، مامنہ کے لال کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، ہمارے آقا مسکرانے لگے اور فرمایا لوگوں آج کا دن اتنا عجیب ہے کہ روزہ رکھنے والوں سے زیادہ ثواب نہ رکھنے والوں کو اللہ نے دے دیا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ وہ عبادت میں ہے اور یہ ان کی خدمت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نہ رکھنے والوں کا ثواب روزہ رکھنے والوں سے زیادہ ہو گیا ہے، اللہ نے ان کو اجر زیادہ عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ خدمت خلق کا جو کام ہے، الحمدللہ